سبحان اللہ. صدق رسول قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه ومحبوبه مخبرا ومنذرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا إنني في بحر روح أغرقني وفي ساحل لنا أشقانا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد غفر الكمال لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الظهر فزرت في قصة مختصر. سبحان اللہ. واجب الرحمن عزت و تکریم احباب محفل ناظرین محفل معززین کرام عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ مالک الجزل خالق عز و جلال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب حسن میں ہم سب کا حاضر ہونا، ہم سب کا جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعلیٰ الفاظ وسیع اور پاک بارگاہ کے اندر ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ بہت تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کی حاضری کا ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آج کی جلسہ دیوانی آج کی محفل کے بانی برادر مکرم محترم جناب حافظ محمد رفیق رشیدی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ اور اس جامع مسجد کی انتظامیہ اور اس ادارے کے منتظمین متعلقین معاونین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ من جملہ احباب کی خیرات کو، انتظامات کو، ان کی محنت کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی گفتگو انتہائی اہم اور حساس موضوع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے آداب کے عنوان سے چند باتیں مختصر وقت کے اندر میں نے آپ سے عرض کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، حضور کی ذات کا، حضور کے اسم کا، حضور کی شخصیت کا احترام کرنا، ادب کرنا امت پہ فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اہل ایمان سے اللہ نے خطاب فرمایا، اہل ایمان سے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. زمان رسول تھا. اس آیت مبارکہ کے شان نزول جمہور علماء مفسرین نے جو بیان فرمایا، آپ کو سمجھانے کی غرض سے اس آیت مبارکہ کا میں شان نزول عرض کر رہا ہوں. امہات المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زمانے رسول کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حضور کی قربانی کھڑی تھی اور اصحاب نے قربانی کرنے میں اجرت کی، جلدی کی. عید الضحیٰ پڑھنے سے قبل قربانیاں کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ سرکار کی قربانی کھڑی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عادت مبارکہ ہوتی، حضور نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے، اس کے بعد قربانی کرتے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد گوشت جو تھا وہ مستحق لوگوں تک حضور پیش فرما دیتے۔ اصحاب علیہ رضوان نے عید سے پہلے قربانیاں کی، حضور کی قربانی سے پہلے قربانی کرنا اللہ کو گوارا نہ تھا، پسند نہ آیا۔ ارشاد فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، فرمایا کہ کیوں جلدی کر رہے ہو، کیوں پہل کر رہے ہو، کیوں عمل میں مقدم بڑھ رہے ہو، مقدم ہو رہے ہو۔ فرمایا کہ ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کوئی نہیں جس عمل کا تعلق ذات مصطفیٰ سے نہ ہو۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پہل نہ کرو، حضور پہل کریں، حضور آگے بڑھیں، پھر حضور کو دیکھ کے حضور کی اتباع کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ کریم دیکھتا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اصحاب علیہ رضوان کے آداب کو دیکھیں کہ حضور کے ذات کے متعلق کس طرح ادب کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر محدود ہو گئے، نمازیں اب گھر کے اندر پڑھتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آیا۔ کئی دن گزر گئے، ایک صحابی رسول گئے، گھر سے خبر لی، آ کے عرض کیا حضور وہ اس وجہ سے نہیں آتے مسجد نبوی کے اندر، وہ چونکہ اونچا سنتے ہیں، خل کر اونچا سنتے ہیں، تو وہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کہیں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ اگر میری آواز خدا نخواستہ سرکار کی آواز سے بلند ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم، اللہ حکم دے رہا ہے اہل ایمان سے اپنی آوازیں پست رکھو، اپنی آوازیں پست رکھو، تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اگر آواز بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ اب حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، سرکار نے یاد فرمایا، حضور کی خدمت میں حاضر، حضور نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں آتے تھے نمازیں پڑھتے؟ اب عرض کیا حضور میں بے ادبی سے ڈرتا ہوں، گستاخی سے ڈرتا ہوں، کہیں میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ حضور نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ منادی کا راستہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس سن، یہ آیت صرف اللہ نے تیری ذات کے لیے نازل نہیں فرمائی، یہ سکھڑے یہ آیت اللہ نے تیرے واسطے نازل نہیں فرمائی، فرمایا کہ سن تو ادب کرنے والا ہے، اور جو نبی کا ادب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ حضور کا ادب کرنے والے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور پھر یہ بھی سن تو ہے بھی جنت سے، سبحان اللہ، اہل جنت سے ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ علماء مفسرین نے بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک صحابی رسول اونچا سنتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ اس میں دو چار باتیں اور سن لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس طرح حضور کا ادب کرتے تھے۔ دیکھیں کہ اس امت کے اندر اعمال کی بھی کمی ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، یہ وہ احکام ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پہ مقرر فرمائے ہیں، لیکن امت کے اندر ان چیزوں کی بھی کمی ہے کہ محبت رسول سے بھی امت جو ہے محروم ہوتی جا رہی ہے، اور ادب رسول سے بھی امت محروم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے، آپ اس میں تھوڑی سی مجھے فکر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا کے ساری باتیں عرض کروں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اتنا اہم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آپ دیکھیں کہ حضور وضو کرتے اور صحابہ علیہ رضوان حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہ گرنے دیتے۔ سبحان اللہ۔ آقا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ حضور تشریف فرما ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے. حضور نے خواب دیکھا اور خواب کیا تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. حالت خواب کے اندر آپ نے دیکھا اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. صبح اٹھے اپنے صحاب سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے, بتائیں اس میں تمہاری رائے کیا ہے؟ جو صحاب سامنے تھے انہوں نے عرض کیا حضور ایندھ تو ود کے ساری اور کیا خیش ہو سی یا صلی اللہ تبارک و تعالی رسول نے نام پورے کروں ہم تے طواف کروں. عجیب بات خواب کی تھی تو حضور نے خواب کے متعلق ارشاد فرمایا اصحاب علیہ رضوان تیار ہو گئے. اب یہاں سے سفر شروع ہوا تاکہ آپ کو پچھلی بات اس لیے عرض کی کہ بات سمجھ آ جائے. سفر شروع ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے چلے عمرہ کرنے کی غرض سے. منافقین نے خبر چلا دی, بات پھیلا دی کہ 1400 صحابہ علیہ رضوان حضور کے ساتھ ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی کے لیے آ رہے ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے اور وہاں حضور کو علم ہو گیا, خبر ہو گئی کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں. تو حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکے, اور مکے سے مشرکین مکہ نے ایک شخص بھیجا تھا حدیبیہ, اس کا نام تھا عروہ بن مسعود. اب عروہ بن مسعود نے جو کچھ منظر دیکھا یہ حدیث بخاری ہے, حدیث بخاری کے الفاظ ہے. اس نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے تو حضور کے اصحاب ہاتھ نیچے پھیلا کے حضور کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لے اور پھر حضور کے وضو کے پانی کو پی بھی رہے ہیں, اپنے منہ بھی دھو رہے ہیں, مسح بھی کر رہے ہیں اور پورے جسم پہ مس کرتے ہیں اپنے ہاتھ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اس انداز سے دیکھا. اور بلکہ اس سے بڑھ کے اگلی بات, حضور وضو کے لیے ناک صاف کرتے, اسے رغورت مبارکہ کہتے ہیں. ادنا مبارکہ جو ناک سے نکلتا تھا اصحاب علیہ رضوان وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے, ہاتھوں پہ لے لیتے اور پھر چہروں پہ مل لیتے. عروہ بن مسعود جو مشرکین مکہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا موقع کو دیکھنے کے لیے اور اس لیے کہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کی صورتحال کیا ہے, ابھی صورتحال دیکھنے کے لیے آیا تھا. اس نے سارا منظر دیکھا, منظر دیکھنے کے بعد یہ گیا مشرکین مکہ کو مل کے اس نے کہا, عروہ بن مسعود نے کہا کہ لوگوں میں قیس و کسرا کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, یمن گیا ہوں, روم گیا ہوں, قیس و کسرا کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں. اتنا ادب میں نے کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ادب اصحاب محمد ذات محمد کا کرتے ہیں. اتنا ادب اصحاب محمد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں. میں نے اتنا ادب کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا, اتنا ادب میں نے کسی کا نہیں دیکھا جتنا ادب حضور کے صحابہ حضور کا کرتے ہیں. جانتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ایمان کا اساس کل نبی کی بارگاہ کا ادب ہے. ایمان کی اساس کل سارا ایمان حضور کی محبت اور حضور کے ادب کا نام ہے. اصحاب علیہ رضوان کے ادب کی کیفیت یہ تھی. اب اس پہ جلدی ایک دو اور باتیں سنیں. حضور ہیں حدیبیہ کے مقام پہ, حضرت عثمان غنی کو حضور نے بھیجا اپنی ذات سے سفیر بنا کے, یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ عثمان تو جا اہل قریش سے بات کر, انہیں سمجھا اسا لڑن واسطے نہیں آنے پہ, اسا تو عمرے کرنے واسطے آنے پہ, عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں, ہماری اور کوئی غرض نہیں ہے. یہی حضور نے تعلیم دی, ارشاد فرمایا. حضرت عثمان غنی گئے مکہ المکرمہ, اہل قریش کو جمع کیا, اہل قریش کو کہا کہ میاں اسا لڑن واسطے نہیں آنے پہ, تو اپنے عقل دے وقت سوچو. تو کہا کہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں, عمرہ کرنے دیں, اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے کہا تو عمرہ کر, طواف کر, سعی کر, صفا مروا کر, جو کرنا چاہتے تو کر, تیرے واسطے کوئی ممانعت کوئی نہیں, یعنی کہ تیرے ہوتے کوئی رکاوٹ کوئی نہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے,